اگر آپ بیٹی کی ماں ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بچیوں کے پیریڈز اور ان کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کی صفائی کے لیے آپ کی مددگار ہو، کیونکہ بہت سی مائیں اس کے متعلق سوال پوچھتی ہیں اور اس کے بارے میں مشورہ چاہتی ہیں۔ آپ سب بھی اس تجربے کی مناسبت سے کمنٹ سیکشن میں رائے دے سکتی ہیں۔ لڑکیوں میں پیریڈز زیادہ تر 13 سال سے 16 سال تک کی عمر میں شروع ہوتے ہیں، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں۔ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، مگر آج کل فاسٹ فوڈز، کیمیکل ڈرنکس اور ہمارا طرز زندگی اور دیگر وجوہات کی بنا پر بچے اپنی عمر سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ مثلاً 15 سال کی عمر میں ہم لوگ اس قدر تیز نہیں تھے جتنے آج کل کے بچے تیز ہیں۔ ہر کام میں زمانہ بدل چکا ہے۔ ریسرچ میں 10 سے 13 سال تک کی بچیاں بھی بالغ ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے اور بیٹی کو چھوٹی عمر سے ہی پینٹی اور انڈر ویئر پہننے کی عادت بنائیں۔ ہمارے ہاں 4-5 سال تک کے بچے پہنتے ہیں اور بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں۔ جیسا کہ آج کل ٹائٹس، لیگیز اور جینز پینٹس پہننے کا رواج ہے، بچوں کی ہر فراک اور ہر شرٹ کے ساتھ ٹائٹس ہوتی ہیں۔ اگر ڈائپر نہ لگا ہو تو جسمانی خدوخال حد سے زیادہ واضح ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے، مگر باہر کے ملکوں میں دیکھیں ہر چھوٹے بچے نے پہنے ہوتے ہیں۔ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو باریک کپڑوں میں اور ٹائٹس، کیپری وغیرہ میں تو جسم کے بال بھی نظر آتے ہیں، اور جب بچے اچھلتے کودتے ہیں تو کم از کم پینٹی سے پرائیویٹ ایریاز کور رہتے ہیں۔ میرے مطابق اگر بچی 10 سے 12 سال کی ہو جائے تو اسے اس طرح سمجھائیں کہ جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو ہر مہینے اس طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو تو فوراً واش روم میں جا کر دیکھیں اور چپکے سے آ کر مما کو بتائیں، اور خاص طور پر بابا اور بھائیوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی۔ اگر اسکول میں آپ کو ایسا کچھ لگے تو فوراً واش روم جائیں۔ اگر کپڑے وغیرہ یا چیئر خراب ہو جائیں تو اپنے ٹیچر کو جا کر بتائیں، بجائے رونے یا پریشان ہونے کے، کیونکہ یہ سب عورتوں کو ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات، اپنی بیٹی کو انڈر ویئر میں پیڈ لگانا بھی سکھائیں۔ 2-4 بار پریکٹس کروائیں۔ ایک پیڈ ہمیشہ اس کے اسکول بیگ میں کسی چھوٹی پاکٹ میں چھپا کر رکھیں اور بچی کو بتائیں کہ ضرورت کے وقت استعمال کریں، یا اگر کسی کلاس فیلو کو اچانک ضرورت پڑے تو اس کی مدد کریں۔ جب آپ کی بیٹی کو پہلی بار پیریڈز آئیں تو بچی کو بیڈ ریسٹ کروائیں، کم از کم 2 دن تو کروائیں۔ گرم دودھ دیں اور انڈا دیں۔ معمولی درد ہو تو دودھ، ہلدی اور انڈا وغیرہ دیں۔ بلیڈنگ نہ ہو رہی ہو تو سونف، اجوائن، دار چینی اور شہد کا قہوہ دیں، اس سے درد سے بھی سکون ملے گا۔ اس حالت میں گڑ اور اجوائن کا قہوہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ پین کلر ٹیبلٹ ہرگز نہ بچی کو دیں۔ اگر کوئی سیریس مسئلہ ہو تو پھر کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ بچے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، روزانہ انڈر ویئر چینج کروائیں اور ہر 5 سے 6 گھنٹے بعد پیڈ بھی تبدیل کروائیں۔ اگر آپ کی بچی کاٹن رول استعمال کرنا کمفرٹیبل سمجھتی ہے تو اسے وہ استعمال کروائیں۔ بچی کو بتائیں کہ واش روم اور چینج کے بعد اچھے سے صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ مت ڈالے۔ کپڑے دھونے، برتن دھونے یا پانی والے کام سے پرہیز کریں، خاص کر پہلے 1-2 دن۔ کچھ بچیوں میں یہ پیریڈز بالکل نارمل ہوتا ہے اور کچھ کو درد ہوتا ہے۔ بچی کو اچھی خوراک دیں اور اس سے باتیں کریں، پیار کا اظہار کریں، کیونکہ ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے بچی اداس تو چڑچڑا پن کی شکار ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈی تاثیر والی چیزوں میں احتیاط کریں، خاص کر آئس کریم وغیرہ نہ دیں۔ بچے کو دین اسلام کے بارے میں بھی بتائیں کہ جب تک آپ ان خاص دنوں میں ہیں نماز اور روزہ معاف ہے، مگر آپ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں۔ ایام حیض کے بعد غسل کیسے کرتے ہیں، سنت کے مطابق غسل کرنا بھی سکھائیں۔ ہیئر ریموو کرنا سکھائیں، ریزر یا کریم، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقہ آپ کو لگے کہ بچی کے لیے بہتر ہے وہ آپ استعمال کرنا بھی بتائیں۔ پیریڈز کی ڈیٹ یاد رکھیں، ہمیشہ بچے بھی اور ماں بھی۔ بچی کو یہ بھی بتائیں کہ 2-4 دن پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور پچھلی ڈیٹ سے اور بعد میں بھی۔ بچی کی جسمانی ساخت کیا ہے، صحت کیسی ہے، سوچ کیسی ہے، اس کے مطابق آپ آہستہ آہستہ کر کے یہ سب باتیں بتا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے آپ کی بچی کتنی میچور ہے، اس حساب سے بات کریں۔ اسی طرح ہسبینڈ کو کہیں کہ بیٹے کو سمجھائیں، اس سے پہلے کہ بچے دوستوں سے سن کر الٹے سیدھے تجربے کریں انہیں خود بتائیں۔ انڈر آرمز تو جلد ہی شروع کروا دینا چاہیے، کیونکہ وہ نظر آنے والی چیز ہے۔ کیونکہ لڑکے جب ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو ان کو خاص کر پسینہ آتا ہے اور بعض کے تو سمیل بھی آتی ہے۔ وہ شرمیلے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کمفرٹیبلی بازو اوپر نہیں اٹھاتے۔ بچوں کو بتائیں کہ اپنی پرسنل چیزیں، ریزر، کریم وغیرہ سب کے سامنے نہیں رکھتے۔ واش روم میں استعمال کے بعد اچھے سے واش روم میں پانی بہائیں
اور اپنی چیزیں واپس کسی مخصوص جگہ پر رکھیں۔ بیٹی کو بتائیں کہ پیڈ استعمال کرنے کے بعد فولڈ کریں اور اس پیکٹ میں ڈال دیں جس سے نیا پیڈ نکال کر لگایا ہے، اور کسی دوسرے شاپر میں ڈال کر پھر ڈسٹ بن میں پھینکیں۔ اپنے پیڈ، انڈر گارمنٹس وغیرہ مخصوص جگہ پر رکھیں جہاں سب کی نظر نہ پڑتی ہو۔ اس عمر میں بچے بہت سی جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ اٹیچ رکھا کریں، ان کو پیار دیں، ان کی باتیں سنیں۔ جو الجھنیں ان کے دماغ میں بن رہی ہوتی ہیں ان کو سنا کریں۔ اس عمر میں بچے سے دوستی بنائیں، ورنہ وہ باہر ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا جس سے وہ دل کی باتیں کہیں۔ ہارمونز تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ان کے مزاج میں بدلاؤ کیوں آ رہا ہے۔ بچیاں ویسے تو لازمی انڈر شرٹ، بنیان وغیرہ پہنیں، مگر جب آپ کو محسوس ہو کہ بچی کے سینے میں ابھار آ رہا ہے تو بلاؤز پہنائیں جو سافٹ سٹف کا ہو، اور خیال رہے بلاؤز زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو۔ چھوٹے سٹالرز لازمی گلے میں پہنائیں تاکہ سینہ کور رہے۔ گھر میں بھی باپ، بھائی، انکل وغیرہ ہوتے ہیں، اسی لیے دوپٹے کی عادت بھی ڈالیں۔ چھوٹی عمر سے ہی اپنی بیٹی کو نماز، قرآن کا پابند بنائیں، کیونکہ آپ آج جو کچھ سکھائیں گی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور اس کی آنے والی زندگی کو بھی سنوارے گا۔ یہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جو میرے خیال میں آپ لوگوں کو خود اپنے بچوں کو بتانی چاہیے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بیٹی چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی، بیٹی کو ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا دیں، کیونکہ دولت، روپیہ، پیسہ، جائیدادیں معنی نہیں رکھتی، بیٹی کے نصیب معنی رکھتی ہیں۔ اسی لیے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اچھے نصیب کی دعا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔